بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فرحات ملک ایڈوکیٹ، اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز۔ آج ہم بات کریں گے کہ کوئی بیوی اگر اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، جسے عام فہم زبان میں خلا کہا جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے کہ طلاق جو دو طرح کی ہو سکتی ہے سادہ لفظوں میں۔ ایک وہ طلاق جو مرد یا شوہر بیوی کو دیتا ہے، اور دوسری وہ طلاق جو عورت اپنے شوہر سے لیتی ہے۔ عام طور پر طلاق اسی کو کہا جاتا ہے جو شوہر بیوی کو دیتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیوی کے لیے حالات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ بھی شوہر سے طلاق لے سکتی ہے، جسے ہم خلا بولتے ہیں۔ اس کے لیے عورت جو ہے وہ سول کورٹ میں یا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہاں جا کر فیملی کورٹ کے اندر وہ خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ عدالت جو ہے وہ مخالف فریق کو یعنی شوہر کو نوٹس کر کے بلاتی ہے اور اس کا موقف جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اس طرح سے کوئی عورت خلا کے لیے عدالت میں جاتی ہے تو عدالت شوہر کو نوٹس کے ذریعے بلا کر کے دونوں کو صلح کے لیے ایک موقع فراہم کرتی ہے، مصالحت کے لیے موقع دیتی ہے۔ عدالت کے ساتھ ہی کسی چیمبر کے اندر عدالت دونوں میاں بیوی کو الگ سے تنہائی میں بیٹھنے کا موقع دیتی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر آپس میں اپنے جو مسائل تھے، جو شکایات تھیں، دل کی بھڑاس تھی، اس کو ایک دوسرے کے سامنے نکالیں، اور اس کے بعد اگر ممکن ہو تو دوبارہ سے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود میاں بیوی ایک ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر مجبوراً عدالت کو خلا کی ڈگری جاری کرنا پڑتی ہے۔ وہ خلا کی ڈگری جو ہے وہ یونین کونسل جہاں پہ کہ عورت کا گھر ہوتا ہے، بیوی جہاں پہ رہتی ہے، وہاں پہ اس کی کاپی سبمٹ ہوتی ہے یونین کونسل کے آفس میں، اور یونین کونسل کی طرف سے پھر جو طلاق کے 3 نوٹسز ہیں وہ شوہر کے گھر میں ایک ماہ کے بعد بھجوائے جاتے ہیں۔ اس دوران بھی یونین کونسل جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ میاں بیوی کو ایک بار اکٹھا بٹھا کر ان کے درمیان مصالحت کروائی جائے۔ اس دوران اگر مصالحت ہو جائے تو پھر بھی وہ جو خلا کی ڈگری تھی وہ انویلڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یونین کونسل کے توسط سے بھی میاں بیوی جو ہیں وہ دوبارہ سے اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہ ہو سکے تو پھر 3 نوٹسز کے بعد یہ جو لیگل پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو یونین کونسل ہے وہ طلاق کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو ایشو کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات جو خواتین ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے اپنے شوہر کے مظالم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس جو ازدواجی زندگی ہے اس سے کیسے وہ آزاد ہو سکیں۔ تو یہ ہمارا جو چھوٹا سا لیکچر ہے یہ ایسی خواتین کی رہنمائی کے لیے ہے کہ وہ جو اپنے شوہر کے یا اپنے ان لاز کے مظالم سے تنگ آ چکی ہوں تو ان کو سمجھ نہ آئے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ان کو فی الفور جو ہے وہ کسی وکیل کے پاس رہنا چاہیے جو ان کی رہنمائی کرے، اور وہ کسی فیملی کورٹ کے اندر ان کا جو ڈیسولوشن آف میرج ہے اس کا دعویٰ دائر کرے، اور اس طرح سے خلا کا پروسیس کمپلیٹ ہو۔ اب اس میں جو 2-3 چیزیں اہم ہوتی ہیں جن کا سمجھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جب عورت خلا کا دعویٰ کرتی ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے کیا بچے بھی اس کے ساتھ ہیں، اس نے کچھ جہیز سامان جو شادی پہ اس کے والدین نے دیا تھا اس کے بارے میں وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ پھر یہ کہ جو بچے ہیں ان کا ظاہر ہے کہ ان کا روزمرہ زندگی پہ کچھ خرچہ آئے گا، ان کو
कैसे गुजारा करेंगे वो, ये 2-3 चीज़ें समझ कर सोच कर वो जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो दावा है उसको दायर किया जाता है। अगर तो कुछ बच्चे हैं जो कि माँ के साथ रहते हैं और माँ उनको अपने साथ रखना चाहती है, तो बच्चों की मेंटेनेंस का दावा अलग से किया जा सकता है। डाइवोर्स का दावा अलग से किया जा सकता है। डाइवोर्स आप ले लेती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की जो ज़िंदगी है, उनकी जो परवरिश है, उनकी जो एजुकेशन है, उसके लिए माँ को पैसों की ज़रूरत होगी। तो बच्चों की एजुकेशन, उनकी परवरिश, ये बाप की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। तो बाप इज़ ड्यूटी बाउंड टू परफॉर्म दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो माँ जो है वो बच्चों को अपने पास रख सकती है, कानून में इसकी गुंजाइश है। छोटे बच्चे, ख़ास तौर पर जो माइनर्स हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, माँ उनको रखने का हक रखती है। और बाप जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि बेटा जो है उसके बालग होने तक, उसकी एक स्पेसिफिक एज लिमिट है, उस तक पहुंचने तक बाप ज़िम्मेदार है कि वो उसका ख़र्चा दे माँ को, और माँ उन बच्चों की परवरिश करे। और अगर बेटी है तो बेटी की शादी होने तक ये बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो उसके तमाम अखराजात को खुद उठाए। तो अगर जहेज़ सामान दिया हुआ है और आप खुला की डिग्री करने जा रही हैं, तो आप चाहती हैं कि वो जहेज़ सामान भी आपको वापस मिले, उसके लिए अलग से भी आप एक जो है वो सूट फाइल कर सकती हैं और उनको भी रिकवर किया जा सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ यही बातें डिस्कस करेंगे, वरना वो वीडियो बड़ी लेंथी हो जाती है। हम अपनी अगली वीडियो में ये बात करेंगे कि अगर औरत खुला के लिए या तलाक के लिए अदालत के पास जाती है तो उसकी क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं, वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर औरत जो है या बीवी जो है वो खुला का, तलाक का दावा दायर कर सकती है। तो आने वाली वीडियो में हम उस पर तफसील से बात करेंगे। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको दबाइए, ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।